انسانوں کی گمراہی کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں. چاہے انسان گمراہ ہو کر کفر میں چلا جائے، چاہے انسان گمراہ ہو کر نفاق کی طرف چلا جائے، یا چاہے انسان راہ بھٹک کر منہج سلف کو چھوڑ دے، تو اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوا کرتی ہیں. انہی وجوہات میں سے ایک سبب، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے سامنے ایک دلیل پکڑ لیتے ہیں، ایک حجت قائم کر لیتے اپنے طور پر. نفس کی بات سن کر، شیطان کے وسوسے اور دھوکے میں آ کر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اہل باطل کی کثرت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے کہ یہ اہل باطل زیادہ ہیں، کفر کرنے والے زیادہ ہیں، تعداد ان کی بڑھی ہوئی ہے، گناہ کرنے والے زیادہ ہیں، منہج سلف پر نہ چلنے والے زیادہ ہیں، تو یہ زیادہ کی دلیل پکڑ کر وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان کیا تعداد کا زیادہ ہونا کوئی معیار ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ حق پر، درستگی پر ہوگا، اور جس کی تعداد کم ہوگی وہ ناحق پر ہوگا، باطل پر ہوگا، غلط پر ہوگا؟ کیا یہی معیار ہے تعداد کے کم اور زیادہ ہونے کا؟ تو آئیے قرآن حکیم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں نقل کیا گیا ہے. بیان کرتے ہیں مورخین کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ آدمی دعا کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ تو مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے. اے اللہ تو مجھے قلیل یعنی تھوڑے لوگوں میں مجھے شامل کر دے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دعا سنی تو فرمایا ما ھذا الدعاء، یہ کیسی دعا ہے؟ ایسی دعا تو آج تک میں نے نہیں کی اور میں نے سنی نہیں ہے. یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ تم کون سی دعا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے فرمایا، اس آدمی نے کہا اردت قولہ جل وعلا، کہ میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قرآن حکیم میں پڑھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو شکور ہیں، یعنی شکر گزار ہیں. شکر کرنے والے میرے بندوں میں تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں میں الشکور یعنی صفت، شکر گزاری کی صفت رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہم اجعلنی من القلیل. اس دعا کو سن کر اور اس آیت کریمہ کو سن کر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے لوگوں، عمر سے زیادہ علم رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، عمر سے زیادہ علم رکھنے والے بھی موجود ہیں، قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں. عمر کے بعد ذہن میں، دماغ میں یہ علم نہیں آیا کہ یہ دعا بھی ہو سکتی ہے. اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل. اب آئیے قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت، میجورٹی جس کو کہتے ہیں، زیادہ لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے. قرآن حکیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کی تعریف نہیں کی ہے زیادہ تر مقامات پر، اکثریت کو ذم کے مقام میں بیان کیا ہے، بالمقابل ان کی تعریف کی. آئیے پہلی آیت کریمہ دیکھتے ہیں جو خطبہ مسنونہ کے بعد بھی پڑھی گئی ہے.
سورہ البقرہ کی 283 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالی انسانوں پر فضل کرنے والے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانیوں کی اکثریت یہ ہے لا یشکرون، وہ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، شکر ان کے اندر نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں ہے، ناشکروں کی اکثریت ہے. تو معلوم یہ قرآن حکیم کی ہے کہ اکثریت کو مقام ذم میں بیان کیا گیا ہے، کوئی اچھی چیز میں بیان نہیں کیا گیا ہے. دوسری آیت کریمہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 17 میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جہنم کے بارے میں تم کسی قسم کے شک و شبہ میں مت پڑو اور شک مت کرو. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جہنم تیرے رب کی جانب سے برحق ہے، ہو کر رہے گی، یہ انجام ہوگا لوگوں کا، یہ حق ہے. لیکن آگے کیا فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یؤمنون، لیکن انسانوں کی اکثریت لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اکثریت کو نا ایمان رکھنے والوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، تو اکثریت سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. دوسری آیت کریمہ ہوگی عدم الایمان، ایمان نہیں ہوگا، یہ اکثریت کا حال ہوگا. تیسری آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 89 90 فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم میں بے شمار مثالیں بدل بدل کر بیان کی ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طرح کی مثالیں ہم نے الگ الگ انداز میں بیان کی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر انسانوں کی اکثریت، اکثر الناس اس تعبیر کو ذہن میں رکھیے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن انسانوں کی کثرت، میجورٹی انکار کر دیتی ہے، الا کفورا مطلب انکار پر رہتی. تو زیادہ تر لوگ کہاں پر ہیں؟ انکار پر ہیں، اور کم لوگ کس پر ہیں؟ اقرار پر ہیں. تو یہ اکثریت کی بات بیان کی. آئیے چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں. چوتھی آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے اکثر کو انسانیت کی لفاسقین، فسق کرتے ہوئے پایا، نافرمانی کرتے ہوئے پایا ہے. تو اکثریت نافرمان ہے، اسی لیے بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے تم یہ گناہ کیوں کرتے ہو، یہ گناہ میں کیوں پڑے ہوئے ہو، نمازوں کو چھوڑنا کیوں، منہج سلف سے دوری کیوں. میں کوئی اکیلا تو ہوں نہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں، نماز چھوڑنے والے بے شمار ہیں. منہج سلف پہ انسانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے. یہ دلیل دی جاتی ہے. گویا اتنے سارے لوگ غلط پر ہوں گے، اتنے سارے لوگ صحیح پر نہیں ہوں گے، اتنے سارے لوگ باطل پر ہوں گے، یہ دلیل دی جاتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو فاسقین پایا ہے، فسق کرنے والے، نافرمانی کرنے والے پایا ہے. یہ اکثریت کا حال بیان کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت علم نہیں رکھتی ہے، اکثریت جہل پر زندگی گزارتی ہے. اسے کتاب و سنت کا علم لینا چاہیے تھا، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے. تو علم نہ ہونا یہ اکثریت کا حال ہے، اور علم ہونا کس کی؟ اقلیت کا، مائنورٹی کا حال ہے. تو کیا یہ معیار ہے کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل، اس کے صحیح ہونے کی دلیل؟ نہیں. اسی طرح یہ چھٹی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں
بل اکثرهم لا یعقلون، سورہ العنکبوت آیت نمبر 63 میں، بل اکثرهم لا یعقلون، انسانوں کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت، زیادہ تر لوگ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہے، سوچتے ہی نہیں، عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، نفس کا استعمال کرتے ہیں، نفس کو ترجیح دیتے ہیں، تھوڑا عقل بھی استعمال کریں، بل اکثرهم لا یعقلون۔ ہم نے دیکھا کئی ایک صفات اکثریت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، شکر نہ کرنا اکثریت لوگوں کا حال ہے، ایمان نہ لانا اکثریت لوگوں کا حال ہے، زیادہ تر لوگوں کا حال ہے، انکار کرنا زیادہ تر لوگوں کا حال ہے، فسق اور نافرمانی میں رہنا زیادہ تر لوگوں کا حال ہے، علم کی بنیاد پر زندگی نہ گزارنا اکثریت لوگوں کا حال ہے، اور عقل نہ رکھنا اکثریت لوگوں کا حال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں اکثریت کو زیادہ تر مقامات پر صحیح مقام مدح میں، مقام نہیں بیان کیا بلکہ مقام ذم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ دھوکے میں کبھی نہ پڑیں۔ بہت سارے لوگ اسلام اس لیے نہیں اپنا پا رہے ہیں کہ اس کے ماننے والے تھوڑے، بہت سارے مسلمان منہج سلف پر اس لیے نہیں آ پا رہے کہ اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں، اور بہت سارے لوگ گناہ میں اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ گناہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ بعض جہل کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر لوگ ایسے بھی گزرتے ہیں، ایسے بھی کہہ گزرتے ہیں، جب ان سے اچھی بات کے لیے کہا جائے، ان کو اچھے کام کی طرف ابھارا جائے، صحیح بات کو ماننے پر انہیں دعوت دی جائے، کہہ دیتے ہیں میں صرف اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، کیسا سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دھوک دیں گے۔ یہ جملہ میرے بھائی بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سنگین ہے۔ اللہ کے امور پر، اللہ کے افعال پر، اللہ کی تقدیر، بنائی ہوئی تقدیر پر آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ میرے اور آپ کو اور انسانوں کو اور مخلوق کو یہ اتھارٹی، یہ اختیار نہیں حاصل ہے کہ اللہ جو کچھ بھی امور انجام دے ہم اس پر بات کریں۔ بات کرنا یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے، یہ ایمان کے منافی کی بات ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ایمان تو رکھے۔ لیکن اس طرح کی جرأت مندانہ بات کہنا یہ درست اور قابل گرفت درست نہیں ہے اور قابل گرفت ہے۔ اب آئیے قرآن حکیم میں اکثریت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ سورہ انعام اٹھائیے، 116 نمبر کی آیت پڑھیے۔ منع کیا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی بات نہ مانی جائے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ انسانوں کی اکثریت یعنی زمین میں جو موجود ہے ان میں اکثر لوگوں کی بات مانیں گے، دیکھیے اکثر لوگوں کی بات ماننے لگ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اکثریت تمہیں اللہ کے راہ سے گمراہ کر دے گی، دور کر دے گی۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ اکثریت پر نہیں چلنا ہے ہم کو، معیار ہے ہی نہیں حق و باطل کا اکثریت، معیار دلیل ہے، کتاب و سنت کا وہ ترازو ہے، وہ میزان ہے جس پر ہر چیز کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، تولا جائے گا، ناپا جائے گا۔ اس کے بعد اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی شاندار اور تاریخ ساز جملہ ہے کہ حق کی اتباع کرو گرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، تم اکیلے ایک جماعت ہو گئے، جماعت تم اکیلے تنہا ہو گئے۔ تو فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ اب بتایا کہ اکثریت کا حال کیا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، انسانوں کی یا زمین پر بسنے والوں کی اکثریت فالو کرتی ہے، اتباع کرتی ہے کس کی؟ ظن کی، وہم کی، گمان کی، دلیل کی نہیں، علم کی نہیں، کتاب و سنت کی نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بہت سارے عقائد اس جہل پر، اس خیال پر مبنی ہے، بہت سارے افکار اسی وہم اور گمان پر مبنی ہے، وہ سوچتا ہے ایسا ہے اسی کو عقیدہ بنا لیتا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور آگے فرمایا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، خرص کہتے ہیں اٹکل پچو مارنا، خیالات کی وادی میں گھومتے رہنا، اور خیالات کی وادی میں گھومتے ہوئے کوئی خیالات پکڑے اسی پر چلنے لگے۔ ان ہم الا یخرصون، یہ اٹکل پچو مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ اکثریت کا حال بتایا کہ اکثریت کی اتباع نہیں کی جائے گی، میجورٹی کے پیچھے۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو گیا، مسلمان قوم کا حال بھی یہی ہو گیا، جس طرف دنیا چل رہی ہے ہم بھی چلیں گے۔
مخالف سمت نہیں جائیں گے، حق چاہے مخالف سمت میں ہی کیوں نہ ہو، جس طرف دنیا چل رہی ہے اسی طرف جائیں گے۔ اس کے لیے عقیدے کا بھی سودا ہے، اس کے لیے بھی ایمان کا سودا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا سودا کیا جا رہا ہے۔ انہم الا یخرصون، اکثر یہ کہ اٹکل پچو پر چلتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن حکیم سورہ المائدہ آیت نمبر 128، اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہیے، لا یستوی الخبیث والطیب، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، کون؟ الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ناپاک چاہے کافر ہو، ناپاک چاہے کوئی حرام کام ہو، ناپاک چاہے کوئی گناہ ہو، سب اس میں آتے ہیں۔ اس ضمن میں اہل تفسیر نے لکھا کہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں کافر بھی آتے ہیں، ناپاک ہے وہ، کفر جس کے اندر ہے وہ ناپاک ہے، گناہ حرام ناپاک ہے، خبیث چیز ہے۔ والطیب توحید پاک، ایمان پاک، مومن پاک، اللہ کی اطاعت پاک، اللہ کی فرما برداری پاک۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ تمہیں پسند کیوں نہ آ جائے ناپاکی کی کثرت۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہاں پر بھی غور کیے، ابھی تک ہم کیا کہتے ہیں؟ اکثر الناس، اکثر، یہاں پر کیا ہے؟ کثرت الخبیث، ناپاک چیزوں کی کثرت آپ کو چاہے دھوکے میں کیوں نہ ڈال دے، لیکن یاد رکھے یہ قانون ہے اللہ کا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، شرک اور توحید برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف سے کی طرف رجوع کریں گے، ہمارے اسلاف نے کیا کہا، تو امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں فضیل بن عیاض نے فرمایا الزم طریق الہدا، ہدایت کے راستے کو لازم پکڑ لو، دلیلوں کی بنیاد پر جو طریقہ ہدایت پر ہے اس راستے پر جم جاؤ، اس کو لازم پکڑ لو۔ ولا یضرک قلۃ السالکین، اور کبھی بھی تمہیں ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم، جو چلنے والے کم ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں جس راستے پر ہوں اس میں تو کوئی نظر نہیں آتا، میں جس راستے پر ہوں بہت تھوڑے لوگ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط پر چل رہا ہوں، یہ چیز تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے۔ آپ نے جس کو ہدایت کتاب و سنت کے علم کی روشنی میں صحیح سمجھا ہے تو آپ کو کبھی بھی اس پر چلنے والوں کی تعداد اگر کم بھی ہوگی تو نقصان نہ پہنچائے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَ، یہ گمراہیوں کی جو راستے نا بہت ہے، اس سے بچ کر رہو، اس سے دور رہو۔ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور اس گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کی جو کثرت ہے وہ تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا تَغْتَرَّ، کبھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ بہت سارے لوگ اسی چیز میں دھوکے میں آتے ہیں، شیطان آ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ کہتا ہے تم اکیلے ہی کیا حق پر ہو۔ تو یاد رکھیے حق اور باطل، صحیح اور غلط، ثواب اور درست، ثواب یعنی درستگی اور ناحق کے درمیان کثرت کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ آگے سچی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5752 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا، لایا گیا، بہت ساری امتیاں میرے سامنے سے گزر گئیں، میں نے دیکھا فرأیت النبی، میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا، ومعہ رہیت، جس کے ماننے والوں میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک نبی گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ماننے والوں کی اتباع کرنے کے لیے تعداد کتنی؟ رہیت، چھوٹی سی جماعت ہے، راحت جماعت، رہیت چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت ہے۔
فرمایا والنبیہ، اور ایسے انبیاء کا بھی گزر ہوا، ایسے نبیوں کا بھی گزر ہوا، ومعہ الرجل، جن کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے اتباع کرنے والا، والرجلان، یہ دو ہی آدمی ہیں، ایک نبی جا رہا ہے تو اس کا ماننے والوں میں کون ہے؟ ایک آدمی ہے۔ ایک نبی ایسا بھی گزرا جس کے ماننے والوں میں دو ہی آدمی ہیں۔ آگے فرمایا والنبی لیس معہ احد، اور ایک نبی تو ایسا بھی گزرا جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جس کے ماننے والوں میں کوئی ہے ہی نہیں، اتباع کرنے والوں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا معنی سمجھ میں آیا؟ معنی سمجھ میں آیا کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام انبیاء جن کے ساتھ چھوٹی جماعت ہے، کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی، کسی کے ساتھ کوئی نہیں، کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ ناحق پر تھے؟ حق پر نہیں تھے، حق پر تھے۔ تو معنی یہ سمجھ میں آیا کہ کثرت یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے برعکس آپ سنیں گے تو دیکھیے سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، حدیث کا نمبر 2471 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ذات یوم ونحن جلوس، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے للغرباء، اجنبیوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ کا بہت سارا معنی بیان کیا ہے، ایک معنی ہے جنت، جنت ہے غرباء کے لیے یعنی اجنبیوں کے لیے۔ صحابہ کرام کا سوال ومن الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ اجنبی کون ہے، وہ اجنبی لوگ کون ہیں جن کے لیے آپ جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، جنت کی بشارت سنا رہے ہیں؟ فرمایا فرمایا اناس صالحون، ایسے لوگ جو نیک ہیں، اناس صالحون جو نیک ہے، قلیل تھوڑے ہیں، فی اناس سوء کثیر ان لوگوں میں جو بہت زیادہ گمراہ ہیں، بدکاروں کی بہت ساری تعداد میں تھوڑے سے نیک لوگ ہیں، یہی غربا ہے، یہی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، یہی سنتوں کو التزام کرنے والے ہیں۔ ایسے دور میں کہ جب کہ لوگوں نے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنے خواہشات نفس کو بنا رکھا ہے، اپنے اکابر بڑوں کو بنا رکھا ہے، اپنے آباء و اجداد کو بنا رکھا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے جا رہے ہیں، ایسے دور میں جب کہ بدعات کا ظہور ہو گیا ہے، بدعات، خرافات، روایات پر، چھوٹی روایات پر لوگوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے، ایسے وقت میں وہ لوگ نیکی پر ہیں، سنتوں کو اب مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید کو مضبوطی پکڑے ہوئے ہیں، تھوڑے ہیں بہت سارے لوگوں میں۔ فرمایا من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، کہ ان کے بات کو رد کرنے والے، انکار کرنے والوں کی تعداد ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ یہ تھوڑے ہیں، نیک ہیں، اور ان کی بات رد کرنے والے، چھوڑنے والوں کی تعداد ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں، ہر وقت کے ایک مدت میں کیا ہوگا؟ اہل حق کی تعداد کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ لہذا ہم پر واجب و ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے عقیدے کی بنیاد کثرت اور قلت پر نہ رکھیں، بلکہ اس سے دھوکہ بھی نہ کھائیں۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد دلیل ہوا کرتی ہے جو کتاب و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو دنیا میں کتنے ہی اس فکر کے، اس عقیدے کے، اس عمل کے ماننے والے ہوں، وہ حق پر نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب، بہت اہم سبب یہ ہے کہ لوگ کثرت کو دلیل بنا لیا کرتے ہیں، حجت بنا لیا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس دلیل کی بنیاد پر یا اس بہکاوے کی بنیاد پر لوگ بسا اوقات اسلام کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں اسلام کو۔ یہ ارتداد کا جو فتنہ اٹھا ہوا ہے اسی بنیاد پر اٹھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی غلطی رہ گئی ہو، رب العالمین نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا، رب العالمین تو اسے معاف فرما، درگزر فرما۔ جو باتیں حق ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہے، منہج سلف کے مطابق ہے، رب العالمین تمام باتوں کو قبول فرما لے، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اسی طرح اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔